فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت نے جہاں پر انفرادی معاملات کے لیے دین اسلام کے احکامات کو نازل فرمایا، وہاں پر اجتماعی معاملات کے بھی احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور اس کی وضاحت آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے کر کے دکھلائی. جیسا کہ پچھلا خطبہ جمعہ میں ہم نے آخر میں یہ بات کی تھی کہ جمہوریت کے مقابلے میں سیاسی نظام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ کس انداز کا تھا. آج اسی بات کو آگے چلائیں گے کہ جو سیاست آپ علیہ السلام نے کر کے دکھلائی تھی اور جس کی تعلیمات آپ نے دی تھی، اس سیاست میں حکمران کس انداز کا ہونا چاہیے. حکمران کا انتخاب کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو انسان میرے اور آپ کے اوپر حکمرانی کرنے لگا ہے، اس کے اندر اوصاف کون سے ہونے چاہیے کہ وہ ہمارا حاکم بن سکے. سب سے پہلی صفت آپ علیہ السلام کے فرامین سے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی کہ وہ انسان مسلمان ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یأتونکم خبالا. اے ایمان والو، اپنی راز کی باتیں کسی دشمن کو نہ بتلانا، کسی غیر مسلم کو اپنی راز کی باتیں نہ بتلانا. نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہنے دیں گے. جب راز کی باتیں ان کے پاس ہوں گی، ہماری کمیاں کوتاہیاں ان کو معلوم ہوں گی، وہ اسی کے ذریعے مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے. حضرات ذی وقار، جہاں راز کی باتیں کسی غیر مسلم کو بتانا درست نہیں ہے، وہاں پر ایک مسلمان معاشرے کا حاکم، ایک مسلمان معاشرے کا حکمران کیسے غیر مسلم ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان مسلمان ہو، اور دوسری صفت وہ انسان مرد ہونا چاہیے. عورت کبھی بھی حاکم نہیں بن سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا: الرجال قوامون علی النساء. مرد کو اللہ رب العزت نے حاکمیت دی ہے، ایک درجہ اللہ رب العزت نے عورت سے زیادہ دیا ہے. مرد کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ حاکم بن سکے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. یہ دین پاکستان، دین اسلام کے نام پر لیا گیا یہ ملک پاکستان ہے، لیکن یہاں عورت کی حکمرانی بھی جائز ہے. ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں جہاں پر حکمرانی عورت کے سپرد کر دی جائے؟ اللہ رب العزت نے اور آپ علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا. تیسری صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی: ایک حاکم نیک ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا،
ان کی آزمائش کی، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، حاکم، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ میری اولاد کو بھی یہ حاکم بنائیں گے؟ یہ خلافت کا نظام، یہ حکومت میری اولاد میں بھی چلے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا یہ عہد کسی ظالم کو پاس نہیں جاتا، جو نیک نہیں ہوگا اس کو اللہ کبھی حاکم نہیں بنائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہمارے مسلمان معاشرے کے جو حکمران ہیں ان کی حالت ہمارے سامنے ہے، وہ کس قدر نیک ہیں، میں اور آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انسان جو حاکم بنے اس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ عالم دین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو کیا ایک علم والا اور بغیر علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کو اسلامی تعلیمات کا نہ پتہ ہو، اسلام کے حقوق و فرائض کا نہ پتہ ہو، جس کو سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص نہ پڑھنی آتی ہو، جس کو عام الفاظ جو دین اسلام کے ہیں وہ کہنے نہ آتے ہوں، وہ ہمارا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ وہ مسلمان معاشرے کو کیسے قرآن و سنت کے مطابق چلا سکتا ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہونا چاہیے وہ نیک ہونا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے حکمران کیسے ہیں؟ ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد حکمران کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے قانون لوگوں کے درمیان نافذ کرنے والا ہو۔ صرف اقتدار سنبھال لینا کافی نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت دنیا میں حاکم بنا دیتے ہیں وہ لوگوں کے حکمران بن جاتا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے اے میرے بندے میں نے فلاں خطے پر تجھے حاکم بنایا تھا، تو لوگوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی، تو بتلا تو نے اللہ کا قانون نافذ کیا تھا؟ کیا تو نے اللہ کا قانون اس دنیا پر نافذ کیا؟ کیا جو فیصلے تو نے کیے قرآن و سنت کے مطابق کیے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معاملہ ایک مرد کا بھی ہے، اس سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر والوں کی ذمہ داری تیرے اوپر تھی، بتلا تو نے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے مطابق اور آپ علیہ السلام کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے کہ نہیں؟ یہ ایک مسلمان حاکم کی صفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ حاکم صادق اور امین ہونا چاہیے، وہ دو نمبری کرنے والا نہ ہو، وہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من وال یلی رعیتا من المسلمین، کوئی انسان کسی مسلمانوں کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لیتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، کسی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے، اس کے نیچے اس کی رعایا بھی ہے، فیموت، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر تو وہ ان کے ساتھ دو نمبری کرنے والا ہوا، دھوکہ دہی کرنے والا ہوا، فراڈ کرنے والا ہوا، فرمایا اس کے اوپر جنت کو اللہ رب العزت حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ جس کو میں اور آپ قبول کرتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ عہدے کی ذمہ داری، عہدے کے حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان اگر دھوکہ کرے، اس میں کوئی دو نمبری کرے، جنت تو اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ انسان کی باقی عبادات، باقی معاملات کو حساب تو بعد میں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رعایا کا خیال کرنے والا حکمران ہونا چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کی رعایا میں پرندے بھی شامل ہیں، دیگر حیوانات بھی شامل ہیں۔ آپ نے ایک پرندے کے بارے میں پوچھا، آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کہاں چلا گیا؟ میری مجلس میں موجود نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں جو ایک حکمران اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا سلیمان علیہ السلام حکمران بنے تھے، وہ ایک پرندے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔
مطلب چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی وہ بھولے نہیں، اس کا بھی وہ خیال کر رہے ہیں کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا بڑی مخلوق جو انسان ہیں ان کے حقوق سے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ راستے میں سفر پر جا رہے ہیں، دور دراز کے کسی علاقے میں جاتے ہیں، ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کے پاس جاتے ہیں، دیکھا ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے۔ آپ اس خیمے میں جاتے ہیں، جا کر سوال کرنے لگے، اے بوڑھی اماں، یہ تو بتلا امیر المؤمنین کے بارے میں جانتی ہے؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل دورے پر نکلے ہیں لیکن معلوم نہیں کہاں ہیں۔ کہنے لگے اماں یہ تو بتلا وہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہے، وہ کیا لوگوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کہنے لگی اللہ عمر کو برباد کرے، تباہ کرے، عمر تو خیال ہی نہیں رکھتا، میں بوڑھی عورت ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میرا راشن ختم ہوا ہے، عمر کو خیال نہیں کہ مسلمانوں کا ذمہ دار بن گیا ہے لیکن ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ آپ زاروں کی طرح رونے لگے، معافی مانگنے لگے، اس اماں کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، معافی مانگنے لگے، بلکہ پہلے کہنے لگے اماں امیر المؤمنین مدینہ میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ تو دور دراز کے علاقے میں رہتی ہے، تیری ضروریات کیا ہیں، اس کو کیا پتا؟ کہنے لگی اس کو مسلمانوں کا حکمران بننے کا شوق تھا، یہ خواہش تھی مسلمانوں کا حکمران بن جائے، لیکن لوگوں کی ضروریات کا نہیں پتا۔ آپ زاروں کی طرح رونے لگے، اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، معافی مانگنے لگے، کہا اماں جو بھی کہنا ہے اس دنیا میں کہہ لے، قیامت والے دن میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، وہاں پر مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا، میں تیری ضروریات کا آج کے بعد خیال رکھوں گا۔ فوراً آرڈر جاری کرتے ہیں، آپ کا سامان، آپ کا راشن آپ کے گھر مہیا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا حکمران ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ مدینہ میں ہے، رات کا وقت ہے، آپ باہر چکر لگا رہے ہیں، دیکھا ایک مسافر نظر آیا جو پریشان حال ہے، پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا میری بیوی خیمے کے اندر موجود ہے، حمل کی حالت میں ہے، بچہ جنم دینے کی ضرورت ہے لیکن کوئی عورت اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، وقت کا حکمران ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس کو بھی کوئی طریقہ آکار نہیں معلوم کہ کس انداز سے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی مدد شامل تھی، بیوی کو ساتھ لیا، خیمے کے اندر بھیج دیا، خود اس مرد کے ساتھ مل کر کھانا پکانے لگے۔ اندر سے آواز آئی اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی ضروریات کو مکمل کیا، اپنی بیوی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے دن وہی شخص آپ کے دربار میں آتا ہے، کہنے لگا میں امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا کہ امیر المؤمنین تو وہی ہے جو رات کو میری مدد کر رہا تھا، کہنے لگے ہاں میں ہی مسلمانوں کا حکمران ہوں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مسلمانوں کا حکمران ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا جو شخص مسلمانوں کا حکمران بن جائے لیکن ان کی ضروریات کے وقت، ان کی حاجات کے وقت مسکینوں کے کام نہ آئے، اپنے دروازے کو بند کر لے، یاد رکھے اللہ رب العزت اس کی ضرورت کے وقت جب اس کو اللہ سے کوئی کام ہوگا، اللہ رب العزت اپنے دروازے اسے بند کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے کام نہیں آئیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی، اس کے بعد ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ صرف آپ کے دروازے پر اس لیے بیٹھا کرتا، جو بھی ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوا کرتے تھے، اور انسان بے سہاروں کا سہارا بن جائے، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ میں ہیں، حکمران نہیں بنے ابھی، ایک گھر میں جایا کرتے، جب پتہ لگا کہ ان کے گھر والد کی وفات ہو گئی، بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کے گھر جاتے، بکریوں کا دودھ دویا کرتے، پھر ایک دن وہ بھی آیا، آپ خلیفہ بن جاتے ہیں، گھر والوں نے خیال کیا آج تو شاید آپ نہ آ سکیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، لیکن ابھی خیال ہی آیا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر بچی نے جا کر دیکھا
والدہ کو کہنے لگی اماں دودھ دونے والا گوالا آ گیا ہے۔ اماں نے کہا ذرا دھیان سے بات کرو، مسلمانوں کا حکمران ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ آپ گھر میں جاتے، بچوں کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ کی میت کو لے کر جب مدینہ سے نکلے تو دیکھا اسی خاندان کے بچے دروازے پر کھڑے آپ کی میت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابو بکر آج کے بعد ہمارے گھر کون آئے گا جو بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرے گا، جو ہماری بکریوں کا دودھ دویا کرے گا؟ آج تو آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مدینے والوں کو تب معلوم ہوا کہ جب سے ان کے گھر والد کی وفات ہوئی ہے، مسلمانوں کا حکمران ان کے گھر جایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہونے چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا وصف بیان کیا کہ انسان عدل و انصاف سے کام کرے، مسلمانوں کا حاکم بن جائے اور عدل سے کام نہ کرے، یہ اس کی بہت بری صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، عدل سے کام لینا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کبھی اپنے کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہیں۔ ایک دفعہ مجلس لگی ہے، ایک شخص نے شکایت کی کہ سیدنا علی کے ساتھ میرا معاملہ خراب ہوا ہے۔ آپ نے سیدنا علی کو بھی دربار میں بلایا، اس شخص کو بھی دربار میں بلایا، اس شخص کا نام دوسرے انداز سے لیا اور سیدنا علی کا نام آپ نے اچھے انداز سے لیا، صرف انداز میں فرق تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سیدنا عمر گھبرا گئے، کہا علی تجھے میں نے عدالت میں بلایا ہے، کیا تیرا رنگ اس لیے متغیر ہو گیا؟ کہا نہیں امیر المؤمنین، آپ نے اس کے نام میں انداز اور اپنایا ہے، میرا نام لیتے ہوئے آپ نے پیار والا انداز اپنایا ہے، یہ آپ نے فرق کیوں کیا؟ میں بھی آپ کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہوں جو وہ شخص حیثیت رکھتا ہے۔ آپ زاروں کی طرح رونے لگے کہ علی تیرے جیسے انسان وہ ہیں جو عدل سے کام لیتے ہیں، آج عمر سے غلطی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے تباہ ہونے کا وجہ یہ تھی، سبب یہ تھا کہ جب نیک شخص، جب بڑے لیول کے شخص، امیر آدمی کوئی غلطی کرتے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے، ان کو سزا نہ دی جاتی، اور جب کوئی کمزور شخص، کوئی غریب شخص کوئی گناہ کر لیتا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر عدل سے کام لیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، آپ کہنے لگے، بلکہ اور شخص نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں عدل نظر نہیں آتا، آپ کے ہاں وہ معاملات نظر نہیں آتے، وہ سکون، وہ حلاوت نظر نہیں آتی آپ کی خلافت میں جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ آپ فرمانے لگے سیدنا عمر کے، سیدنا ابو بکر کے جو لوگ تھے، جو رعایا تھی وہ ہمارے جیسی تھی، یعنی سیدنا علی تو نیک ہیں، فرمانے لگے ان کی رعایا نیک تھی، ہمارے جیسی تھی، اور ہماری رعایا تم جیسے لوگ ہیں جو خود دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر عدل و انصاف کیسے قائم ہو جائے؟ پھر معاشرے میں امن سکون کیسے قائم ہو جائے جب ہم خود نیک نہیں ہوں گے؟ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے آپ کو یہ کہا آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، آپ غصے میں آ گئے۔ دوسرے صحابی نے کہا امیر المؤمنین، اللہ رب العزت کا فرمان یاد نہیں کہ جو اعراض کرنے والے ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، ان سے آپ اعراض کیجئے، ان کی کسی بات کا غصہ نہ کیجئے۔ لہٰذا آپ نے اس کے غصے کو معاف کر دیا، اپنے غصے کو پی لیا، اس شخص کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے حکمران ایسے ہوا کرتے تھے جو عدل و انصاف کے باوجود بھی کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان حکمران ایسا انتخاب کرے جو دوسروں کا عہدے کا خیال رکھے۔ جب انسان کسی کو عہدہ دینے لگے تو یہ خیال کرے کیا یہ اس عہدے کے قابل ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے
وہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو عہدہ دے دیتا ہے۔ یہ بات نہیں خیال کرتا آیا وہ اس عہدے کا اہل ہے کہ نہیں۔ ریلوے کا وزیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جس سے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ وزیر تعلیم اس کو بنایا جاتا ہے جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اس شخص کو بنایا جاتا ہے جسے اقتصادیات کا علم نہیں ہے، وہ پھر ملک کو کیسے لے کر چلے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے، کہا آپ مجھے کوئی عہدہ نہیں دیتے، میں نے آپ سے کتنی دفعہ عہدے کا مطالبہ کیا ہے، آپ مجھے عہدہ نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کمر مبارک پر ہاتھ مارا، کہا ابو ذر یاد رکھو تم کمزور آدمی ہو، اور یہ قیامت کے دن یہ عہدے، یہ منصب حسرت کا باعث ہوں گے۔ انسان ندامت کا اظہار کرے گا، کاش میں نے یہ عہدہ نہ لیا ہوتا۔ اور پھر آپ فرمانے لگے قیامت کے دن جب انسان کے سامنے کوئی عہدے دار آئے گا، اللہ رب العزت کے سامنے عہدے دار آئے گا، اس نے جو بھی خیانت کی ہوگی، جو بھی دو نمبری کی ہوگی، وہ سامان اپنی گردن پر لے کر آئے گا۔ اگر کسی نے اونٹ چرائے تھے، وہ اونٹوں کو اپنی گردن پر لے کر آئے گا، اور اونٹوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی۔ کسی نے بکریاں چرائی تھی، بکریاں اس کے کندھے پر رکھی جائیں گی، اور وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں لے کر آئے گا۔ یہ عہدے، یہ منصب کا سوال کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندگی کا اظہار کیا کہ انسان اس کا حق نہیں ادا کرے گا، پھر اس کے لیے ندامت، پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے ارد گرد لوگ کام کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کرے۔ یہ نہیں کہ حکمران نے ان کو نافذ کر دیا، آج کے بعد وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کر لے کر آؤ۔ وہ زکوٰۃ لینے جاتا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا، کہا آقا یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے ہے، اور یہ لوگوں نے تحفے تحائف مجھے دیے ہیں۔ آپ شدید غصے میں آ گئے، کہا تم ذرا اپنے باپ کے گھر بیٹھ کر دیکھو، یہ لوگ تمہیں عہدے بھیجیں گے، یہ تحائف تمہیں لوگوں نے دینے ہیں اگر تم اپنے باپ کے گھر بیٹھ کر یہ کام کرو۔ تم لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے ہو، لوگ تمہیں عہدے دیتے ہیں، تمہیں تحائف دیتے ہیں، شاید کہ تم ہمارے معاملے میں نرمی کر لو۔ فرمائی یہ تحائف لینا جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے تحائف لیے، بیت المال میں شامل کر دیے۔ آج ہم کسی کے پاس کام کروانے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں رشوت نہیں لیتا، ہم نے رشوت کا انداز بدل لیا۔ کام کرنے سے پہلے اس کو تحفہ دے دیتے ہیں، اس کے لیے سوٹ لے جاتے ہیں، اس کو طرح طرح کے تحائف دے کر اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ ہمارے معاملات میں نرمی کر لیں۔ اور اگلا لینے والا بھی یہ سمجھتا ہے میں نے رشوت نہیں لی، یہ تو جائز حق ہے، یہ تو مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا انسان اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کیا وہ شخص اس کو تحفہ دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ یہ تحفہ اس کو اس منصب، اس عہدے کی وجہ سے مل رہا ہے جو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اگر ایک حکمران مسلمانوں پر ظلم کرے گا، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی مدد ایک قاضی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک حکمران کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کے اوپر سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے مدد کو چھین لیتے ہیں، اس سے اپنا ساتھ پیچھے کر لیتے ہیں، اور پھر شیطان اس کے ساتھ حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان مل کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے اللہ جو مسلمانوں کے اوپر نرمی کرے، وہ حکمران جو مسلمانوں پر نرمی کرے، اللہ تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، لیکن جو مسلمانوں پر سختی کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، کہ جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں کہ جب ہم نے حکمران کا انتخاب کرنا ہے، وہ حکمران کس انداز کا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکمران کسی دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرے، یہ باتیں کرتا نظر نہ آئے کہ اس کے اوپر الزام تراشی کی جائے۔ اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، اپنی کرسی کو سنبھالنے کے لیے کسی دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اس کے اوپر الزام تراشی کرنا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ کرپشن کی، فلاں نے یہ دھوکہ دیا، ایک حکمران کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو تعصب میں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خاندان کا تعصب ہو، قبیلے کا تعصب ہو، رنگ نسل کا تعصب ہو، کہ انسان نے حکمران بننا ہے صرف اپنے خاندان والوں کو ترجیح دے،
جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا چلا رہا ہے کہ حکمران بننا ہے، اس کا یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اس لائق ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ ذمہ داری اٹھانے کی سخت ہے کہ نہیں، صرف اپنے خاندان والوں کو ترجیح دینا، یہ تعصب کی بہت بری شکل ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے خلیفہ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بہت اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے انتخاب کیا؟ دنیا میں رہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے بھی کر دیے کہ میرے بعد جب ایک عورت آئی آ کر سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل آ کر جواب لے لینا۔ اس عورت نے کہا آقا اگر کل آپ موجود نہ ہوئے پھر میں کس سے سوال کا جواب لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوا سیدنا ابوبکر کے پاس چلی جانا، ان سے جواب لے لینا۔ یہ بھی اشارہ کیا۔ پھر آپ بیماری کے ایام میں ہیں، نماز پڑھانے کا وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سیدنا ابوبکر کو کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے اصرار کیا کہ وہ نرم دل ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر کہا سیدنا ابوبکر کو کہا جائے نماز پڑھائیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کو کہا اے عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، سیدنا ابوبکر بھی تشریف فرما نہیں ہیں، آپ امامت کروا دیجیے۔ آپ نے امامت کروائی۔ جب امامت نماز شروع کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں آواز چلی گئی کہ نماز پڑھانے والا عمر ہے، ابوبکر نہیں ہے۔ آپ کو غصہ آنے لگا، نماز ختم کی، پوچھا ابوبکر کدھر ہیں؟ کہا وہ مدینے سے باہر کسی کام کے لیے گئے ہیں۔ اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا، تمام لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں سیدنا ابوبکر کے پیچھے نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ یہ اشارے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آپ نے کیے۔ ایک طریقہ خلیفہ کا انتخاب کا یہ تھا، کوئی خاندان کا تعلق نہیں، کوئی قبیلے کا، کوئی رشتہ داری، کوئی برادری کا تعلق نہیں، لیکن نیک انتخاب آپ نے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، آخری ایام ہیں، سوچا حکمران کس کو بناؤں، خلیفہ اپنے بعد کس کو بناؤں؟ سیدنا عمر کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگوں کو کہا کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا عمر ہوں گے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، امیر المؤمنین عمر تو بہت سخت دل کے مالک ہیں، آپ ان کو کیسے خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سختی والا معاملہ کریں گے۔ فرمایا نہیں، جب یہ خلیفہ بنے گا اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے، یہ نرم دل ہو جائیں گے، مسلمانوں کے حکمران یہی ہوں گے۔ آپ نے سیدنا عمر کا انتخاب کیا، کسی قبیلے کا، کسی برادری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انتخاب کیا دین اسلام کی بنیاد پر کیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر طور پر یہی فرمایا کرتے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میرے بعد جو افضل ترین صحابی ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری ایام میں ہیں، جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، آپ شدید بیمار ہیں۔ سوچا حکمران کس کو بناؤں؟ کہنے لگے کاش کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، میں اس کو خلافت سونپ کر جاتا، اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرتے عمر خلیفہ کس کو انتخاب کیا ہے؟ میں کہتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امین تھا، آپ کا امانت دار تھا، میں اس کے خلافت، اس کے ذمہ خلافت کو کر کے آیا ہوں۔ لیکن اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کس کو حکمران بنایا جائے۔ اس کمیٹی میں کہا میرا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر بھی شامل ہوں گے، لیکن یاد رکھو میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ اس کو مشاورت کے لیے شامل کر لیا، لیکن کہا میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا کہ بیٹے کو مشورے کے لیے شامل کر لیا، لیکن خلافت کے لیے کہا میرے خاندان میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، وہ بھی ایسے ہی کیا گیا، لوگوں کے مشورے سے کیا گیا۔ یہ دین اسلام کی فطرت ہے کہ اس کا انتخاب اس انداز سے کیا جاتا ہے۔
اور آج کے دور میں انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو میرے اور آپ کے لیے لیڈر کا انتخاب کرے، جب وہ ہمارے علاقے میں آئے ہم اس کی تعریف کے جھوٹے بل باندھیں، اس کی تعریف میں مبالغہ کریں، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، اس سے مال کمانے کے لیے، اس سے 2 ٹکے کمانے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرنے لگ جائیں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی کی تعریف میں اتنا مبالغہ کیا جائے جو اس کے شایان شان بھی نہ ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تو صحیح تعریف کے قائل نہیں تھے، کسی کے منہ پر اس کی صحیح تعریف کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس انسان کو دیکھو کہ وہ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کر رہا ہے، مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو، یہ بات اس کو نہ کہنے دو۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بالخصوص چاہیے، اور ہمارے حکمران جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی یہ خاص طور پر بات یاد رکھنی چاہیے، جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے کہ اگر آپ مجھے حکمران بناتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں آپ کا یہ کام بھی کر دوں گا، یہ کام بھی کر دوں گا۔ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جھوٹ بولنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق ہے، اور ان منافق کے بارے میں ہم نے احادیث کچھ خطبات پہلے پورے منافق کے علامات بیان کر دی تھی کہ جھوٹ بولنا کس قدر کبیرہ گناہ ہے۔ وہ حدیث جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان کا جو نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ فرشتہ دور چلا جاتا ہے، پھر انسان کے نیکیوں کے کام کس انداز سے ہوں گے، میں اور آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا فرشتہ مجھ سے کتنا دور جا چکا ہے۔ اور انسان کے جھوٹ بولنے سے اس کے جسم سے اس قدر بو آتی ہے کہ فرشتے اس بو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی خاطر، صرف ووٹ کی خاطر اپنے ضمیروں کا سودا نہ کرنے والے بن جائیں۔ جب مجھے معلوم ہے میرے علاقے میں کوئی ایسا افراد نہیں ہے جو صحیح طور پر حکمرانی کر سکے، جو اس عہدے کے لیے انتخاب اس کا کیا جائے، تو میں چند ٹکوں کی خاطر اپنا ووٹ بیچ ڈالوں، اپنے ضمیر کا سودا کر لوں، یہ میرے اور آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ سیاسی مجلس ہو، چاہے وہ دینی مجلس ہو، جہاں پر مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوں، بے حیائی کو فروغ ملے، اس مجلس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل سیاسی دور ہے، ایسی مجالس ہر جگہ پر ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، کہیں جلسوں کی شکل میں، کہیں جلوس کی شکل میں، اور وہاں پر جا کر بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ ان کے معاون بن کر مجھے اور آپ کو اس مجالس میں نہیں جانا چاہیے۔ کم از کم اپنے ایمان کو بچائیے، لوگوں کو ترغیب دلائیں، ایسی مجلس میں نہ جائیں، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور مخالفین کو گالم گلوچ کرنا، ان پر تبصرے کرنا، یہ میرے اور آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، اور کوئی نیک حکمران ایسا ہو جو ملک پاکستان کی تقدیر کو بدل ڈالے، اور اس کو قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے آئین کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔